حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں کی دوستی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی: نفس، زندگی اور مال۔ اگر انسان سچا ہو تو وہ نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس کی لذت محسوس کر لے گا۔ پوچھا گیا، آپ کی حاجت کیا ہے؟ فرمایا، مجھے خدا سے بھی حاجت نہیں، اس لیے کہ راضی با رضا ہوں، پھر مجھے بندے سے کب حاجت ہوگی؟ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو، کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر حرص پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی ہے۔ اگر ایک دوست سے خیانت دیکھو تو عتاب کرنے سے گریز کرو، کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کرو، اور جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے کبھی مت جتلاؤ۔ ہر نیکی میں احسان اور ہر ایک بلائی میں سکون ہوتا ہے۔ احسان کو ضائع کرنا بہت بڑی مصیبت، اور امانت میں خیانت کرنا نہایت بڑی خیانت ہے۔ احسان ایک قسم کا توق ہے جو شکریہ یا بدلہ دینے سے کھل سکتا ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف کی بات کہنے کے لیے کوئی وقت بھی نامناسب نہیں۔ اولاد، روٹی، کپڑے، روزی اور اقتدار کی بھوک کی خاطر نہ جانے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، لیکن روح کی بھوک کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ انسان جس سے خوف کھاتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ انسان ٹھیک اس حد تک فہیم بنتا ہے جس حد تک وہ انسانی بہبود کے لیے محنت کرتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن لالچ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے زندگی کا راز ہر آنے والے موقع کے لیے تیار رہنا ہے۔ انسان گناہوں کے جذبات کا دندارہ جب روکے نہیں رکتا تب فن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ عشق ایک جام ہے جسے پینے والے کو اس کے ذوق کے مطابق پلایا جاتا ہے۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ اپنے وجود سے بھی تنہائی اختیار کر۔ زمین پر جنت کا ایک راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جب تو غم کو دیکھے تو توبہ کر، کیونکہ غم خدا کے حکم سے کام کرتا ہے۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو تو محض اللہ کے لیے رکھو، اور اگر کسی سے دوستی رکھو تو محض اللہ کے لیے، اور کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ انسان پریشانیوں مصیبت میں صابر رہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایمان اور عمل ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ بھی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ دھوکے سے بچنے کے لیے محبوبہ میں 3 چیزیں دیکھ لو۔ اگر عورت زیادہ بولتی ہو تو سمجھ جاؤ وہ لالچی ہے، اور اگر زیادہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ وفادار ہے، اور اگر زیادہ غصہ کرتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ خود غرض ہے۔
انسانیت کا سنگیت صرف آزادی کے ساز سے پھوٹتا ہے۔ آنسوؤں سے چھلچلاتی محبت نہایت دلکش ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہرگز سزا نہ چاہو جو تمہارے مخالف ہیں۔ ایسا کرنے پر ایک دن دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان سے زیادہ قابل رحم کوئی غلام نہیں جو اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں۔ انفرادی ملکیت کو اجتماعی ملکیت بنا دینا ہی اشتراکیت کا بنیادی جذبہ ہے۔ امید ایک ندی ہے، خواہش اس ندی کا پانی ہے، ہوس ہوا اس پانی کی لہریں ہیں، غم اس کے اونچے نیچے کنارے ہیں، اور وہ صبر و قناعت نامی پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ جو پاک طینت انسان اس کے پار اتر جاتے ہیں انہیں بڑی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرے، لیموں اور بند گوبھی کے پتے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے۔ گدھے سے صرف ایک خصلت سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے کہ ایک گدھا جو دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ اے راز کے طالب، اس حقیقت کو سمجھ لے، جس میں درد ہے اس کو پتہ مل گیا۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ استعمال کرنا چاہیے۔ دریائے نیل فرعونوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ ایک دفعہ مصیبت سے نجات پانے کے بعد تو کوئی احمق ہی ہوگا جو اس میں دوبارہ پھنسے گا۔ انقلاب کی ناکامی کوئی جرم نہیں، لیکن اس ناکامی کے اسباب عوام سے چھپانا ناقابل معافی جرم ہے۔ تو جنت کو طلب نہ کر، خود ایسا کام کر کہ جنت تیری طلبگار ہو، اور تو دوزخ سے نہ بھاگ بلکہ ایسا کام کر کہ دوزخ تجھ سے دور بھاگے۔ طریقت کی راہ شیطان سے سیکھو کہ اس نے مردہ خلائق ہونا پسند کیا مگر حق کو سجدہ نہ کیا۔ سب سے برا اخلاق یہ ہے کہ تقدیر سے جھگڑنا اور خدا کے فیصلے سے انکار کرنا۔ پانی میں چلنا مچھلی کا کام ہے اور ہوا میں اڑنا مکھی مچھر کا کام ہے۔ کرامت ان دونوں سے باہر ہے۔ جو بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب وہ ضرور پاتا ہے۔ صادق شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہو۔ موحد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے تمام عالم درہم برہم ہو جائیں تو بھی اسے ذرا برابر پریشانی نہ ہو۔ جو کوئی بھی دن میں بھلائی کرے یا نیکی کرے اس کا اجر وہ رات کو پا لیتا ہے، اور اگر رات کو نیکی کرتا ہے تو وہ دن کو اجر پا لیتا ہے۔ اگر نقد ثواب نہ پائے گا تو سمجھ وہ اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ سب سے بری خصلت کبر کو پسند کرنا اور اختیار داری کی خواہش ہے، کیونکہ کبر اس کو ترتیب دیتا ہے جو بے عیب ہو، اور اختیار اس کے لیے موضوع ہے جس کا علم بے جہل ہو۔ جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک لہسن کا ٹکڑا لیں، اس پر 11 بار یا قابضو، 11 بار یا باسطو اور 11 بار سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کر لہسن پر پھونک ماریں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ ایفائے عہد اور سچائی
دونوں سگے بھائیوں کی مثال ہے۔ عقل حق کا پیغام رساں اور توفیق خیر رحمت خداوندی کی کنجی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے عشق نہیں ہوتا، اس کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں، لیکن مچھلیوں کو خشکی سے بڑی مخالفت ہے۔ جب بے وقوف لوگ سردار بن جائیں تو عقل مند لوگوں کو چادر میں اپنا منہ چھپا لینا چاہیے۔